اس ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کے دوران کون سے برکات نازل ہوئے تھے۔ برکت لغت میں خیر الہی کا نام ہے، یعنی اس خیر اور بھلائی کا نام ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہو اور باسباب ظاہری کو اس میں دخل نہ ہو۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ حلیمہ اسی برکت کی امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی۔ اللہ نے اس امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بنی سعد کی عورتوں نے مخلوق سے طمع باندھی اور حضرت حلیمہ نے خالق سے امید باندھی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اس مولود مسعود کا گود میں لینا تھا کہ پستان جو بالکل خشک تھے وہ دودھ سے بھر آئے۔ اتنا دودھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیراب ہو گئے اور آپ کا رضاعی بھائی بھی سیراب ہو گیا۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اونٹنی تو دیکھتے کیا ہے کہ تن دودھ سے بھرے ہوئے ہے۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات نہایت آرام سے گزاری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے حضرت حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حضرت حلیمہ نے کہا، خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ البتہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی۔ اب قافلہ کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حضرت حلیمہ بھی اس مولود مسعود کو لے کر سوار ہوئی۔ حضرت حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہلکایا جاتا تھا اور وہ اب برق رفتار ہے اور کسی طرح تھامتے تھمتی نہیں، اس وقت تو وہ ایک نبی کا مرکب بنی ہوئی ہے۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ یہ وہی سواری ہے؟ عورتوں نے کہا کہ واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ اس طرح ہم بنی سعد میں پہنچے۔ اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ کھاد نہ تھا۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتی، تنوں میں ایک قطرہ دودھ نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اس جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آئیں اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آئیں، تنوں میں دودھ ایک قطرہ نہ ہوتا۔ حلیمہ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا اور ہم اللہ کی طرف سے اس طرح خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اس طرح جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئی تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کرے، مگر آپ کے باوجود کی وجہ سے خداوند ذوالجلال کی جو برکتیں مبذول تھیں، اس وجہ سے حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اس در یتیم کو اور چند روز میرے ہی پاس چھوڑ دے۔ ان دنوں مکہ میں وبا بھی تھی۔ ادھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار لے کر حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دی۔ حلیمہ آپ کو لے کر بنی سعد واپس آ گئی۔ چند ماہ گزرنے کے بعد آپ بھی اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ